علیکم، میں امداد سمرو۔ کل تک خبر تھی کہ ملک ریاض کو معافی مل گئی ہے، مگر اب خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کو معافی نہیں ملی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ملک ریاض کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ملک ریاض کو معافی ملنے یا ملک ریاض کی ڈیل ہو جانے کی خبروں کے بعد کچھ اور ہی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ ملک ریاض کا پھڈا کیا ہے؟ ملک ریاض کو کیوں معافی نہیں مل رہی؟ تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں جو حالات رہے پچھلے برس اور اس سال کے آغاز میں ملک ریاض صاحب کے، اس کا جائزہ لیں گے، اور ملک ریاض صاحب کیا کیا جو ہے لب و لہجہ استعمال کرتے رہے اور کس طرح للکارتے رہے، تو وہ شاید وجہ بن سکتی ہے۔ یا پھر جو ایک خط ملک ریاض صاحب کا سامنے آیا جس کا دعویٰ کیا گیا کہ ملک ریاض صاحب نے خط لکھا ہے، ایک تو انہوں نے اس خط میں معافی مانگی تھی، اور دوسرا انہوں نے 3000 کنال زمین جو ہے وہ دینے کی آفر کی تھی، جس کو رشوت سمجھا گیا۔ ملک ریاض صاحب نے تو کہا تھا کہ جی میں شہداء کے خاندانوں کے فلاح کے لیے زمین دینا چاہتا ہوں فوج کو، مگر کہا یہ گیا کہ اب ہم شہداء کے خاندانوں کی حفاظت کی فلاح جو ہے وہ ایک رشوت کے پیسے سے، رشوت کی زمین سے کریں گے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم خود ان کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا پیغام، جوابی پیغام سامنے آیا، اس کا جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے صاحبزادے اب آہستہ آہستہ متحرک ہو رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اب ان کے چھوٹے صاحبزادے قاسم خان صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور اب مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ قید تنہائی میں ہے۔ تو ویڈیو کے آخر میں اس پر بھی بات کریں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ لیکن اب میں آپ کو ملک ریاض صاحب والا معاملہ جو ہے، ملک ریاض صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ملک ریاض صاحب فائلوں کو پہیے لگا دیتے ہیں، سر عام کہتے ہیں کہ جی میں رشوت دیتا ہوں۔ خبریں آئیں کہ جی انہوں نے خط لکھا، اعزاز سید صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا، اپنا خبر دی تھی، دعویٰ تو نہیں کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک 3 جون کو خط آیا تھا ملک ریاض صاحب کا، ایک 12 اور 13 جون کو، اور اس خط میں ملک ریاض صاحب نے معافی شافی بھی مانگی، معذرت وغیرہ بھی کی، اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کو خط بھیجا گیا اور ان کی طرف سے، یہ اعزاز سید صاحب کی خبر تھی، اور اس میں انہوں نے معافی شافی بھی مانگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 3000 کنال زمین شہداء کی فلاح کے لیے، ان کے خاندانوں کی فلاح کے لیے دینے کی پیشکش بھی کی۔ پھر کل دعویٰ کیا گیا عبداللہ حمید گل، سابق DG ISI جنرل حمید گل کے صاحبزادے نے، انہوں نے کہا کہ جی ملک ریاض صاحب کو معافی مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے کردار بتائے، نام بتائے کہ جن کو معافی دلوانے والے جو کردار تھے، صدر زرداری صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، کچھ اور بھی نام انہوں نے بتائے کہ وہ بیچ میں پڑے، اور ملک ریاض صاحب جو ہے ان کو معافی مل گئی ہے۔ وہ 15 جولائی کو کراچی لینڈ کریں گے، آئیں گے واپس پاکستان، اور اس کے بعد بلاول ہاؤس کراچی میں، بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی، سندھ حکومت کی سیکیورٹی میں رہیں گے، اور اس کے بعد جب معاملات ان کی باقی حتمی شکل مل جائے گی تو اسلام آباد چلے جائیں گے۔ تو پھر کل سے فون شون آنا شروع ہو گیا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ملک ریاض کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی معافی نہیں ہے، خط ملک ریاض صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو لکھا تھا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو خبریں تھیں کہ ملک ریاض صاحب کو معافی مل گئی، تو ان خبروں کے بعد اگر یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے فون کر کے، یا پیغامات آ رہے ہیں ذرائع سے کہ نہیں کوئی معافی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے معافی نہیں دی، اور وہ جو خبریں تھیں کہ معافی مل گئی انہوں نے برا منایا، ان کو غصہ آیا کہ یہ خبریں کیسی چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہیں۔ جو کہا گیا کہ جی رشوت سمجھا جا رہا ہے، 3000 کینال جو زمین ہے، رقبہ جو دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے ملک ریاض کی طرف سے کہ آپ اپنے شہداء کے لیے لے لیجئے، یعنی آپ ایک بڑی سی رشوت، جو کہ ملک ریاض صاحب کا خاصا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان کا پیسہ وہاں پھنسا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو زمین دی، القادر ٹرسٹ کے نام پر یونیورسٹی کی زمین جو تھی وہ عمران خان صاحب کو دی نا انہوں نے، 458 کینال یا 456 کینال، بعد میں تعمیر بھی کروا کے دی۔ تو ملک ریاض صاحب کا پرانا طریقہ ہے۔ تو اب خط ٹھیک ہے، انہوں نے آفر کی تھی، نہیں کی تھی، اعزاز سے کریڈیبل رپورٹر ہے، ان کی خبر ہے، لیکن جو حمید گل کے صاحبزادے کی خبر ہے، اس کے بعد معافی مل گئی کے بعد کا جو رد عمل ہے، اس رد عمل کے پیچھے کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ جناب ملک ریاض صاحب کا ایک سلسلہ وار ٹویٹس تھے انہوں نے کیے۔ ایک ان کا ٹویٹ جو پہلا ٹویٹ ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے دفتروں پر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے تھے،
بحریہ ٹاؤن راولپنڈی خاص طور پر۔ تو پھر ملک ریاض صاحب، ایک تاثر یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اس لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ملک ریاض کے دفتر پر جب چھاپے پڑے تو ملک ریاض صاحب نے یہی کہا کہ جی میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ 29 مئی 2024 کا ٹویٹ، حضرت علی کا قول، اور پھر نیچے ملک ریاض صاحب لکھتے ہیں کہ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کر لو۔ پھر وہ قصہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے جو اپنا دفتر پر راولپنڈی میں چھاپا مارا گیا، 23 کمپیوٹر، نیٹ ورک ڈیٹا، محکمہ نقدی وغیرہ، اور 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، 5000 سے زائد اہم فائلیں، دفتری ریکارڈ، اور 9 ارکان بھی ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ اس کو گنڈا گردی، ریاستی گنڈا گردی کا لفظ استعمال، ریاستی اداروں کی جانب سے بے لگام بدماشی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی اور ریاست، یہ جو اس طرح کی گنڈا گردی مجھے اپنے موقف سے نہیں روکے گی۔ میں پہلے بھی منظر عام پر لا چکا ہوں، یہ تشدد اور دھونس و دھمکیاں صرف مجھے ہی نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ بہرحال آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹھ پتلی نہیں بنوں گا، میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ، نیب FIA کے سربراہان سے بحریہ ٹاؤن کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور آگے وہ اپنے عملے کو کہتے ہیں کہ ان کے خاندانوں کو کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کو میں واپس لاؤں گا۔ پھر ایک آپ کو یاد ہوگا پریس ریلیز آتی ہے نیب کی جانب سے، جب ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ دبئی میں شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فراڈ آدمی ہے، پاکستان میں فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے، پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، اور اس کے جو پروجیکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے کیونکہ منی لانڈرنگ سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد 22 جنوری کو ملک ریاض صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ ہے 20 جولائی کا، وہ بھی میں ذرا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ملک ریاض صاحب کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں جتنا مرضی ظلم کر لو، میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ سیکورٹی اہلکاروں کے بغیر کسی قانونی جواز کے بحریہ ٹاؤن کی عمارت میں گھسنے کے آج کے مناظر ہیں، تصویریں اور ویڈیوز انہوں نے شیئر کی تھی۔ ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنے کے بجائے گرانے میں دلچسپی کس ترجیح کی عکاسی کرتی ہے۔ حکومتی جبر پر مبنی ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کارروائی صرف یہ پیغام دیتی ہے کہ اب کوئی بھی سرمایہ کار پاکستان میں محفوظ کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ کارروائیاں پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گی۔ اس سب ظلم و ستم کے باوجود میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا۔ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ اب ملک ریاض صاحب انقلابی بن گئے، فیض صاحب یاد آ گئے ان کو، انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں جھکوں گا، ملک ریاض انقلابی بن گئے۔ آگے اگلا جو سب سے دلچسپ ہے، اب سوال یہ ہے نا کہ ملک ریاض صاحب کیا کریں گے اگر معافی نہیں ملی، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ملی۔ عمران شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی کہا گیا کہ جی کوئی معافی نہیں ہے ملک ریاض کے لیے، یہ سب خبریں جھوٹی ہیں۔ تو اب ملک ریاض کیا کریں گے؟ آخری بار وہ کیا کریں گے؟ خودکش حملہ ملک ریاض کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ملک ریاض صاحب کاریگر آدمی ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور ملک ریاض صاحب کی پراپرٹیز اور یہ وہ ان کو ذرا ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، تو ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ ادھر چودھری نثار علی خان صاحب میرا خیال ہے وزیر داخلہ تھے، وہ جو ایک لفظ ہے نا کہ مجھے اسکرو کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کے، یہ مجھے اسکرو کرتے ہیں، ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ثبوت سامنے رکھ دیے کہ جی افتخار چودھری صاحب وڈے چیف جسٹس ہیں، ان کا صاحبزادہ ارسلان جو ہے وہ مجھ سے پیسے وسے لیتا رہا ہے، یہ انہوں نے مطلب تصویریں، ویڈیو، سارا کچھ سامنے لا کر رکھ دیا، اور افتخار چودھری میں ہمت نہیں ہوئی کہ توہین عدالت کی کارروائی کریں اس کے خلاف۔ تو ملک ریاض ثبوت رکھتے ہیں بھائی ایک ایک چیز کا۔ تو 22 جنوری 2025 کو جب نیب نے کہا کہ جی ملک ریاض صاحب جو دبئی میں کام کر رہے ہیں اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے کوئی پاکستانی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اس کے جواب میں پھر ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ بولا، اور اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ مسلسل خاموش رہا، اور انہوں نے جب فیلڈ مارشل صاحب آرمی چیف جب فیلڈ مارشل بنے تو 20 مئی کو انہوں نے ان کو مبارکباد کا ایک پیغام ضرور اپنے اس ٹویٹر پر ان کی تصویر کے ساتھ رکھا، لیکن اس سے پہلے 22 جنوری کو کیا کہا انہوں نے؟
دوبارہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. یہ ٹویٹ بڑا زبردست مزیدار ٹویٹ ہے. آپ کو مطلب نظر آئے گا کہ بھئی ایک پراپرٹی ٹائکون جن کے اوپر سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ وہ زمینوں پر قبضے کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو وہ اب انقلابی بن گئے اور اب وہ معافیاں تلافیاں بقول اعزاز سید صاحب, لیکن معافی نہیں مل رہی. تو جب نہیں مل رہی معافی تو کیا کریں گے؟ تو یہ ہے جی میرا کل بھی موقف 22 جنوری, میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا, آج بھی یہ فیصلہ ہے. چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو, ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں. قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پاکستان میں آغاز ہوا. مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبرز سے کیے گئے وعدے وفا کیے. انگنت رکاوٹوں, سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا, لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا. سالوں کی بلیک میلنگ, جعلی مقدمے اور افسروں کی لالچ کو عبور کیا, مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. گواہی کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف. القادر یا عمران خان کے ساتھ جو ڈیل ملک ریاض صاحب کر رہے تھے, ہیرو کی انگوٹھیاں کیوں دی جا رہی تھیں, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا, اس پر ملک ریاض صاحب کا دعویٰ تھا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف یہ مقدمات چل رہے تھے تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بنیں گے. کہا گیا تھا کہ جی ملک ریاض صاحب بس اب جلد آ کر عدالت میں بیان دیں گے. تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا, اور مجھے اس چکر میں پھر منتقل ہو گیا. آگے چل کے اگلے جو ہے نا ان کی خطرناک قسم کی چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو وہ کر سکتے ہیں اب, مطلب پھر ملک ریاض صاحب ایسا کوئی پینڈورا باکس کھولیں گے, ایسا پینڈورا باکس کھولیں گے کہ بھونچال آ سکتا ہے اگر وہ کھولنا چاہیں تو. ہاں وہ تب کھولیں گے کہ جب ملک ریاض صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ جب انہوں نے کاروبار پاکستان میں نہیں کرنا. اور اگر پاکستان میں نہیں کرنا اور بہت زیادہ وہ ملک ریاض صاحب کو تنگ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو, تو پھر ممکن ہے کہ متحدہ عرب امارات میں بھی ان کے لیے کاروبار کرنا آسان نہ ہو. تو کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ سوال ہے. لیکن وہ دھمکی کیا دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کتنی مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ کے فضل سے آغاز بی ٹی بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا, اور دبئی کی ترقی کا راز ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. یعنی وہاں نیب نہیں ہے تو وہاں دبئی ترقی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کا آج کا بے سروپا پریس ریلیز, وہی جو میں نے بتایا کہ کوئی ان کے ساتھ نہ کرے ڈیلنگ یا پراپرٹیز خریدے نہ, وہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرے وہاں پر. نیب کا آج کا بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے. میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. آیا ہے ملک ریاض صاحب, دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ تجھ سے پیار نہیں, لیکن دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں. یہ ہے وہ دھمکی جو ملک ریاض صاحب نے 22 جنوری کو دی تھی. اور اس کے بعد ملک ریاض نے سمجھا ہوگا کہ جی پاکستان شاید تبدیل ہو گیا ہوا ہے, فیلڈ مارشل صاحب اب بہت اعلیٰ درجے پر چلے گئے ہوئے ہیں, تو شاید چھوٹے چھوٹے لوگوں کو معاف کر دیں. تو خط لکھ دیتا ہوں. خط لکھ دینے کے بعد خبریں چلی معافی کی, تو ادھر سے اب کیا آ جا رہا ہے کہ نہیں معافی ملی. تو میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈر دے رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کیا کیا کہتے رہے. یہ جو ٹویٹ ہے اس میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, یعنی اصل چیز یہ تھی. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ بھی کامیاب ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا. یہ ملک ریاض صاحب کے جو وہ ٹویٹس ہیں جس کے ذریعے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ جی اگر میرے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو میں سب کو سر بازار ننگا کر دوں گا. یہ ملک ریاض صاحب دھمکی دے رہے تھے. تو ان کے پاس کیا کیا ہے, کس کے خلاف ثبوت ہیں. ہماری جو ٹاپ پاکستان کی لیڈرشپ ہے پولیٹیکل, وہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے, ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ملک ریاض سے مستفید نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے فیملی زرداری صاحب جو ہے وہ ملک ریاض کے پارٹنر ہیں. نواز شریف صاحب
کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ان کو فیور دی ملک ریاض نے ان کے اپارٹمنٹس خرید کے، مہنگے داموں خرید کے، جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو ملک ریاض سے رشوت لینے کے مجرم ٹھہرائے گئے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی جب بنانے کے لیے ملک ریاض لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے تھے تو اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی سوائے سندھ کی چھوٹی چھوٹی جو کانفرنس جماعتیں یا عام لوگوں کے، کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو ملک ریاض کے خلاف احتجاج کرے، کہے کہ جی یہ لوگوں کے گاؤں کیوں کرائے جا رہے ہیں۔ یعنی تحریک انصاف کو موقع چاہیے ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کراچی میں کچھ ہو۔ وہ عارف علوی صاحب تو ایک ہلکی سی بارش ہوئی تھی، گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، کشتی لے کر آ گئے تھے سڑک پر، تو وہ تو موقع چاہیے ہوتا ہے ان کو۔ لیکن اتنا بڑا اسکینڈل تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا، لیکن اس میں وہ بھی نہیں بولے تھے۔ تو سب کے سب مستفید ہوتے ہیں، کیا بابو، کیا بیوروکریٹ، کیا مطلب میں آگے نام نہیں لے رہا میں، تو سب کے سب۔ تو ملک ریاض صاحب کس کس کو بے نقاب کریں گے، کیا کیا سامنے آئے گا، وہ خود کش حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اگر کریں گے تو بھونچال آ جائے گا مارکیٹ میں۔ یہ جو پراپرٹی کی مارکیٹ ہے، یہ جو ریئل اسٹیٹ کی، تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں، اور اس پر اگلے بھی ولاگ میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، عمران خان صاحب نے جب تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد شور و غوغا مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کل میں نے بلکہ آج صبح کے ولاگ میں تفصیل سے بات کی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 دن سے زیادہ قید کاٹ چکے ہیں، انہیں اپنے وکلاء تک رسائی نہیں دی جا رہی، اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں، ہم بچوں سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں اور ذاتی موالد تک کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب پتہ چل جائے کہ پارٹی کچھ نہیں کر رہی۔ جب پارٹی بالکل خاموش ہو گئی تھی تو عمران خان کے دونوں صاحبزادوں نے انٹرویو دیا تھا اپنے باپ کے متعلق اور ان کو زندگی بچانے کے لیے، وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جو ان کی زندگی خطرے میں ہے، ہم ان کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں عمران خان صاحب کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اس کی عکاسی کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے اولاد سیاست میں نہیں آئے گی۔ تو سیاست میں شوق سے لازمی نہیں کہ آیا جائے، سیاست میں مجبوری سے بھی آیا جاتا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ بچے مجبور ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہ جی سب ملے ہوئے ہیں، وہ جو کہا تھا نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہ اندر سے غدار ملے ہوئے ہیں، یا جو مریم ریاض بٹو صاحبہ نے کہا کہ سب سانپ ہیں۔ تو پھر بچتا ہی کیا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کے پاس سوائے اس کے کہ حلیمہ خان کو لیڈنگ رول دے عمران خان صاحب، یا اپنے بچوں کو بلائیں اور کہیں کہ پاکستان میں آ کر لیڈ کریں۔ لیکن 700 دن ہو گئے اور بچے باپ سے ملنے نہیں آئے، یہ حیران کن بات ہے۔ وہ یہاں آئیں گے، وہ برٹش نیشنل ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی اگر وہ آئیں گے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہے ملاقات کرنے۔ باپ تو روکیں گے کہ ٹھیک ہے جی نہ آئیں آپ، مطلب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن یہ کون سی اولاد ہے، کیسی اولاد ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں بھئی یہاں آئیں، کوئی گرفتار نہیں کرے گا ان کو، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ان کو، مجھے اتنا یقین ہے، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ آپ سوچ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔